امریکہ کے لیے پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کی ویزا سکینڈل پر لبکشائی کے بعد سے یہ معاملہ قومی سطح پر ایک بار پھر زیر بحث ہے کہ 2008 سے لے کر 2013 تک واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے جس فراخ دلی کے ساتھ بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے امریکی شہریوں کی کھیپ کو ویزوں کا اجرا کیا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اس دوران اتنے بڑے پیمانے پر امریکی شہری پاکستان میں کیا خدمات انجام دینے کے لیے آتے رہے؟ دیکھا جائے تو 2008 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی واضح کامیابی کے کچھ عرصے بعد 1999 سے برسر اقتدار فوجی آمر پرویز مشرف نے منصب صدارت کو چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے شریک سربراہ آصف علی زرداری ملک کے سربراہ بنے تھے اور پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت کے مربی اور سرپرست ٹھہرے تھے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے سیاسی، انتظامی اور عسکری مداخلت کا سلسلہ گو 9/11 کے بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا اور طاقت کے نشے میں چور امریکیوں کو پاکستان کے معاملات میں اس حد سے زیادہ مداخلت کا راستہ پرویز مشرف ہی نے دکھایا تھا۔ تاہم 2008 میں سلطانی جمہور آنے کے بعد قوم کو یہ توقع ہو چلی تھی کہ فوجی آمریت کے دور سیاہ کی ان پالیسیوں کو تبدیل کر دیا جائے گا جنہوں نے پاکستان کے اقتدار اعلیٰ اور قومی خود مختاری کو امریکہ کے ہاتھ گروی رکھ دیا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کا دور حکومت اس باب میں پہلے کی طرح ہی امریکہ کی بے دام غلامی سے عبارت رہا، بلکہ بہت سے معاملات میں عہد آمریت سے بھی بری طرح امریکہ کے لیے غیر ضروری سہولت کاری اس دور میں دیکھی گئی۔ چنانچہ امریکی اہلکاروں کے لیے ضابطے کی کارروائی کو معطل کر کے ویزوں کے بے تحاشا اجرا کا ناروا عمل بھی پیپلز پارٹی کے اسی دور میں ہی انجام پایا۔ بلا شبہ یہ ایک بدترین قومی خیانت کا ارتکاب تھا، کیونکہ اس فیاضی سے پاکستان کی قومی ساکھ بری طرح مجروح ہوئی ہے اور ساتھ ہی بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے ہر امریکی کو ویزا جاری کرنے کے نتیجے میں اس بات کی جانچ پڑتال کا کوئی معیار و اصول بھی نہ رہا کہ آنے والا کون ہے، کس پیشے سے وابستہ ہے اور کس مقصد کے لیے آ رہا ہے۔ یقیناً یہ خطے میں انتہائی سرگرمی کا دور تھا۔ اس دوران پاکستان کے سیاسی اور سماجی حالات بھی نہایت ابتر رہے اور بہت سے ایسے واقعات و حادثات رونما ہوئے جن کے اثرات و مضمرات خاصے منفی اور گہرے تھے۔ علاوہ ازیں پاکستان اپنی جوہری طاقت، دفاعی مہارت اور جغرافیائی اہمیت کے باعث ہمیشہ سے عالمی طاقتوں کی میلی نگاہ کا مرکز رہا ہے۔ ایسے نازک حالات میں ایک ناقابل اعتبار عالمی طاقت کو کھل کر کھیلنے کا موقع دینا کس قدر ملک کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن سکتا تھا، یہ ہر ذی شعور اور محب وطن پاکستانی پر خود بخود واضح ہے، کیونکہ ضابطے کی کارروائی پوری کیے بغیر آنے والے امریکیوں نے اس دوران ملکی حالات بگاڑنے میں ضرور حصہ لیا ہے، اور اس بات کا بھی خدشہ موجود ہے کہ انہوں نے پاکستان کے حساس معاملات، مقامات اور تنصیبات تک رسائی بھی حاصل کر لی ہوگی۔ یقیناً اس پس منظر میں آج اس کا الزام جس کے سر بھی تھوپ دیا جائے، خواہ کوئی بھی اس سب کا ذمہ دار ہو اور اس کی جو بھی نیت ہو، حقیقت یہ ہے کہ اس نے قوم کے ساتھ بدترین خیانت کی ہے، اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حقانی کے انکشافات کی روشنی میں اس معاملے کی مکمل تحقیقات کر کے اصل حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں۔ اگرچہ وزیر داخلہ کا یہ کہنا بھی خوش آئند ہے کہ آئندہ کوئی بھی پاکستان کو اس انداز میں غیر ملکیوں کی چراگاہ نہیں بنا سکے گا، پس اگر انہوں نے اس ضمن میں کوئی رہنما نظام، قانون یا اصول بنا لیے ہیں تو بلا شبہ یہ ایک قومی ضرورت کی تکمیل ہے، اور اس اقدام پر وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ مگر ان کا یہ اقدام ویزا سکینڈل کے مجرموں کے لیے کسی طرح بھی کفارہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اس قومی جرم کے مرتکبین کا چہرہ بے نقاب کر کے انہیں سزا دینا نہایت ضروری ہے، جبکہ اس کے بغیر محض نظام وضع کرنے سے مستقبل میں ایسے جرائم کی مکمل روک تھام نہیں ہو سکے گی۔ اور یہ تو حقیقت ہے کہ محض باتوں اور دعووں سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے۔ وصال اردو، حق کا راہی